یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ایک بندوں کی محبت پانے کے لیے۔ فرمایا کہ اس دنیا کے معاملے میں تو بے رغبت ہو جا، کہ اس دنیا میں لالچی بن کر نہ رہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، لوگوں کی مال کی طرف دیکھے، ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ فلاں مجھے دے دے، فلاں مجھے دے دے، وہاں سے اتنا مل جائے تو یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ دنیا کے مال کی، دنیا کی نعمتوں کی ہرس، ہوس اور لالچ ختم کر دے۔ یحبک اللہ، اللہ رب العزت تجھ سے محبت کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے پاس موجود ہے، اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جا۔ یہ نہ لالچ کرتا رہے، یہ نہ سوچتا رہے کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے مکان وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی اتنی دولت وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں بھی وہاں سے پالوں، میں بھی اس کے پیچھے لگ جاؤں، میں بھی لالچ کے پیچھے لگ جاؤں۔ فرمایا کہ لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جا۔ یحبک الناس، اللہ لوگوں کو ایسا بنا دے گا کہ لوگ خود بخود تیرے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو کہ اصل زہد ہے، اصل دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہے، اور اللہ کے ہاں اچھا اور محبوب بننے والی بات ہے۔ اس میں عام طور پر کچھ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، ان کے طرز عمل سے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے زہد اس چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائے، اپنا سب کچھ دنیا میں چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، دنیا میں محتاج بن جائے، خود نہ کمائے اور لوگوں کے مال کا محتاج بن کر لوگوں کے مال پر پلنے والا بن جائے۔ یہ زہد نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اپنایا، نہ صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر و فاقہ سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جاؤں، میں محتاج بن جاؤں، لوگوں کا محتاج بن کر زندگی گزاروں کہ لوگ خرچ کریں تو میری زندگی گزرے، لوگ ہاتھ روک لیں تو میں بالکل دنیا میں بے یار و مددگار ہو جاؤں۔ اس سے تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ یہ زہد نہیں ہے کہ انسان ایسا، وہ جس طرح کے عیسائیوں میں ایک رواج تھا، ان کے پوپ اور راہب تھے جس کو رہبانیت کہتے، کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر گھروں میں اپنے کلیسوں میں چلے جاتے، دنیا کی پرواہ ہی نہ ہوتی، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی رہو، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ نبی اس دنیا کی زندگی میں سے اپنا حصہ حاصل کرنا، اس کو بھی مت بھولیے۔ یہاں بھی اللہ نے تمہارا حصہ رکھا ہے، وہ اس کو حاصل کرو اور اس کے ذریعے اپنی دنیا کو بھی بہتر بناؤ کہ تم دوسروں کے محتاج نہ رہو، لیکن دنیا کے ایسے لالچی بن کر نہ رہو کہ تمہیں دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کے حکام کو بھول جاؤ، تمہیں پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کس کام اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اگر تم اس کو بھی بھول گئے تو پھر تم زاہد نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو، چاہے دنیا میں اور جو کچھ بھی ہو جاؤ، جتنا مرضی عہدہ اور سٹیٹس پا لو، تم اللہ کی نظر میں زاہد نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو۔